السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جنوری کی 26 تاریخ ہے اور پاکستان میں شام 9:30 بجے کا وقت۔ آج ویلاگز کا سلسلہ بارے دیگر شروع کر رہے ہیں ہم، اور اتفاق دیکھیے کہ آج ہی سے پھر معاملات میں ایک نیا زور شور پیدا ہو گیا ہے، جس میں حکومت کی جھلاہٹ بلکہ بوکھلاہٹ صاف نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی واقعی دل سے کہہ رہا ہوں میں کہ رحم آتا ہے ان لوگوں پر۔ وہ وقت گزر چکا ہے جب بغلیں بجایا کرتے تھے ہم جیسے لوگ کہ اچھا ہے تمہارے ساتھ یہی ہونی چاہیے، ستھری ہو رہی ہے تمہارے ساتھ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بوکھلاہٹ دیکھ کر، آپ لوگوں کی قسمہ پرسی دیکھ کر آپ کو پھر سے خاور مانیکا کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو محسن نقوی کی ضرورت پڑ گئی۔ اس پر واقعی رحم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے حالات پہ رحم کرے، کرم کرے کہ اسی بہانے کم از کم پاکستان کی اور پاکستانیوں کی سنی جائے۔ اب تازہ ترین ذلت جو ہے اس کا سامان یہ کیا گیا کہ خان پر وہی پرانا ذلت آمیز، اور یہ ذلت آمیزی کس کے حصے میں ہے یہ آپ کو خوب پتہ ہے، آپ کو بھی اور انہیں بھی جن سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی بدنام زمانہ عدت کیس پھر سے ڈال دیا گیا تاکہ کسی نہ کسی طرح خواری کا، ضلالت کا یہ بازار گرم رکھا جا سکے۔ چنانچہ آج سب سے پہلے مختصر سی بات اس کے اوپر ہوگی، پھر اس کے بعد شہباز شریف اور اس کے حالات جاتے جاتے ہم ڈسکس کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ویلاگ مختصر رہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم 20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آج بھی 80 کی دہائی میں زندہ ہو، بلکہ 70 کی دہائی میں زندہ ہو، کبھی کبھی تو لگتا ہے 1870 کی دہائی میں زندہ ہو۔ بھئی عجیب بادشاہ لوگ ہو، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ وقت بدل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے، آڈینس بدل چکی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی تمہارا عذر قبول کرتے تھے وہ سب کے سب یکسر بدل چکے ہیں۔ بین الاقوامی حاکم بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف نظر کیا کرتے تھے آپ کے ظلم پر، آپ کے جبر پہ، تشدد پہ، وہ بدل چکے ہیں۔ اور آپ کیا ہے کہ دنیا ماڈرنٹی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ پرانا اسلحہ، وہی توڑے دار بندوقیں جن کے اوپر سے یوں یوں کرنا پڑتا تھا، یہ آپ کی ٹیکنیک ہے، یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کیا لڑیں گے؟ اب بھی وقت ہے عقل کے ناخن لو، جاندی کرو۔ وہ دوست جو صائب مشورہ دے رہے ہیں، بہتر مشورہ دے رہے ہیں کہ بچت کا رستہ اڈاپٹ کرو، سیف پیسج اڈاپٹ کرو، اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس وقت پاکستان کو سیف پیسج کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں اناؤں کی بھیٹ چڑھایا ہوا ہے آپ نے اس بدنصیب ملک کو؟ یہی تو وقت تھا فلرش کرنے کا، یہی تو وقت تھا کہ واقعی ہماری ضرورت پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کو۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس کس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ پورا سینٹرل ایشیا ہماری طرف دیکھتا ہے، انڈیا کو ہم بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، افغانستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، چین، ایران، سب کے ساتھ بہترین تعلقات، دوستی کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، برطانیہ تبدیلی کی ورج پہ کھڑا ہے، پورا یورپ تبدیلی کی ورج پہ کھڑا ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے آپ کو تاریخ کے پچھواڑے میں پھینک رہے ہیں۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، اگر آپ بچنا چاہیں، پاکستان کو بچانا چاہیں، پاکستانیوں کو بچانا چاہیں، تاریخ میں بھی اور دور حاضر میں بھی، تو بہتر رستہ بچت کا رستہ ہی ہے۔ اگر آپ لکیر پیٹتے رہیں گے، انا کی جنگ لڑتے رہیں گے، تو اس جنگ میں ماں سوائے شکست و ریخت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے عدت کیس والا نیا پنگا لیا ہے، یہ بھائی صاحب آپ کی سوچ سے بھی تیز، پہلے برق رفتاری سے پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، ٹل کھڑک چکے ہیں۔ یو ایس کانگریس مین تک بات پہنچ چکی ہے، برطانوی پارلیمنٹیرینز تک بات پہنچ چکی ہے، برسلز میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ جگ ہسائی کو اور آپ کی رسوائی کو باقاعدہ پر لگ گئے ہیں، اور لوگ ڈسکشنز میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہی ہے پاکستانی حکومت، اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جواب میں بڑی دلچسپ باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ وہ دلچسپ باتیں ہیں جن پر افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، کیونکہ بات ہمارے سے متعلق ہو رہی ہے، ہمارے ملک سے متعلق ہو رہی ہے، کہ عمران کو سبق سکھانا ہے، اس کو ٹارچر کرنا ہے۔ کیوں؟ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ مزید چوڑ ہو گیا، وہ اپنی پارٹی کی تنظیمیں نو کر رہا ہے، وہ تو اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو میچ جیت چکا ہے، فتح کے شادیانے ادھر بجنے لگے ہیں،
یہ پتہ نہیں کون آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ کر ڈراتا رہتا ہے. یاد رکھیے آپ کے کندھے کو پہلے بندوق رکھ کے استعمال کیا گیا, اور یہ ظالم, یہ کرپٹ طبقہ جو اپنے بچوں کو ڈائنیسٹی کا روپ دے کر اگلے 1000 سال تک یہاں پہ حکمرانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, یہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے. پہلے اس نے آپ کے کندھے پر بندوق رکھی, اب توپ کی نال آپ کے کندھے پہ رکھ دی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کا کندھا ناتواں ہے, جو برڈن یہ آپ پہ ڈال رہے ہیں آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری ریزن یہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کی باسی کڑی میں چونکہ ابال آ رہا ہے, اس لیے وی ہیو ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. کچھ نہ کچھ ایسا کریں, عمران کو ذلیل کریں, خوار کریں, رسوا کریں, تاکہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہی رہے. ایسا ہوگا نہیں. بہرحال آپ اپنا شوق ضرور پورا کیجئے. تیسری چیز یہ کہ میڈیا کی مینڈگی کو پھر سے زکام ہونے لگا. آپ کے اپنے زرخرید دوست جو ہیں, آپ کے کالم نگار, آپ کے اینکرز, آپ کے بڑے بڑے ہوش ربا ہوسٹس, وہ آپ پر ٹچکریں کرنے لگے ہیں. وہ کہنے لگے ہیں کہ خاور مانیکا کی ضرورت پڑ گئی ہے, محسن نقوی کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اس سے بہتر ہے جا کے صلح ہی کر لیں. ایسے ایسے لطیفے سننے کو مل رہے ہیں کہ فلاں محکمہ بھی ستیہ ناس کا شکار ہو گیا, کہیں اس کا PRO محسن نقوی تو نہیں لگ گیا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی آپ تاب نہیں لا رہے, جس پر آپ نے کیا بجائے عقل کرنے کے آپ نے جھلاہٹ کا رستہ اپنایا. جھلاہٹ اور بوکھلاہٹ میں کیا گیا ہر فیصلہ ہمیشہ خواری کا باعث بنتا ہے. اور آخری ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ چونکہ باز نہیں آ رہی, وہ تپے ہوئے ہیں, خام خواہ کام پہ وہ روب جھاڑ رہے ہیں, تو اچھا ہے ذرا انہیں بھی کمیونیکیٹ کر دیں کہ بھائی وی آر ویری سیریس اباؤٹ دس اینڈ دا گیم ازنٹ اوور, ایٹ لیسٹ اٹ ازنٹ اوور ٹل اٹ از اوور. اب آ جائیے دوسری طرف. شہباز شریف پہ بات چیت تو کافی کرنی ہے, لیکن وہ ایک نیا ولاگ جو ہے, میں کوشش کروں گا ایک دن میں 2 ولاگز کروں. ویسے میں نے پچھلی لیٹیں نکالنی ہیں, پچھلے 2 سال میں نے جیسے زباں بندی کیے رکھی ہے, اور میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی تلخ ترین ولاگز میں بھی گالی گلوچ نہیں کرتا تھا. دشنام ترازی میرا سٹائل نہیں ہے. میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی کلاس میں مجھے نہیں سکھایا گیا. یہ تو تنقید کا حق ہے. انفارچونیٹلی جہاں میں پہلے تھا وہاں پر میں سیدھی تنقید بھی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے میزبانوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں اپنے ہوسٹس کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا تھا. ورنہ جتنے نفیس اور عمدہ لوگ وہ ہیں, میں چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے خود وزاداری کا تقاضا تھا کہ ایسی کوئی بات نہ کروں. یہاں پہ آ کے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. شہباز شریف کے لتے میں پہلے بھی لیتا رہا ہوں, اب مزید لوں گا. ایک خبر ہے اور وہ کنفرمڈ ہی سمجھیں, ویسے تو بہت سے دوستوں نے سرسری تذکرہ اس کا کر دیا ہے کہ شہباز صاحب آپ بہتر ہے کہ اپنی پیکنگ شروع کر دیں. آپ کی گوش مالی اندر بھی ہونے والی ہے اور باہر بھی. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو بہت سارے جواب دینے پڑیں گے آپ کو. اس کا تذکرہ بھی میڈیا میں ہو چکا ہے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی قسمت کیسی بنائی کہ کبھی ڈگی میں چھپ کے جانا آپ کے ساتھ منسوب ہوا, کبھی بوٹ چاٹنا اور چیری بلاسم جیسے القاب آپ کا حصہ بنے. اب محسن نقوی جیسے ننگے آدمیت جو کیریکٹرز ہیں وہ آپ کی کیبنٹ میں زبردستی گھسیڑے گئے, اف یو نو واٹ آئی مین. اور اسی طرح خواجہ آصف وہ بھی گھسیڑا گیا, آپ کبھی نہ اس کو پسند کرتے. یہ بھائی صاحب کا پسندیدہ کیریکٹر ہوگا نا, کیونکہ خواجہ آصف کا سب سے بڑا سفارشی ہمیشہ نواز شریف ہی رہا ہے, یا جنرل باجوہ اس کی سفارش کیا کرتا تھا بقول اس کے اپنے. پھر عطا تارڑ ہے, یہ کیریکٹر آپ نے خود سہڑا ہے. آپ اندازہ کریں کیسے کیسے کیریکٹرز جگہ چھوڑ گئے ہیں. یعنی مفتاح اسماعیل آپ کو چھوڑ گیا, شاہد خاقان عباسی آپ کو چھوڑ گیا, اور آپ نے پوری دنیا کا کچرا اپنی کابینہ میں اکٹھا کر لیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آج کی گفتگو. پھر صحیح انشاءاللہ تعالی دیگر خبروں کے ساتھ ساتھ پیریفری میں سائیڈ لائنز پہ میں آپ کو ٹچ کرتا رہوں گا, اور ٹچکر کرنے کے لیے نہیں, صرف آپ کو بتانے کے لیے, بلکہ اپنے ویورز کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بزدلی, بدنیتی اور بدعنوانی کا انجام کیا کرتا ہے. آپ نے تو مثال بننا ہے, آپ نے تو استارہ بننا ہے میرے بھائی.
انشاءاللہ آپ کا نام، آپ کا چیپٹر مطالعہ پاکستان میں درج ضرور ہوگا۔ کن حوالوں سے درج ہوگا اس کا فیصلہ آنے والا مورخ کرے گا۔ میں وہ شعر آپ کو پھر سے سناتا جاؤں۔ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ شہر چھوڑ دے کہ شرافت اسی میں ہے، رسوائے شہر اب تیری عزت اسی میں ہے، لیکن اب بات اس سے بڑھ چکی ہے۔ مجھے یہ مصرع پیرافریز کرنا پڑے گا کہ رسوائے شہر اب تیری بچت اسی میں ہے۔ اور اسی غزل کا ایک اور شعر دیکھیے کتنا برمحل ہے، اور ظفر اقبال صاحب نے یہ بات 50 سال پہلے کر رکھی ہے۔ اب اشارہ ادھر بھی کر لیں ادھر بھی کر لیں، جدھر مرضی لے جائیں، کہ کرتے ہیں اپنا کام وہ لے کر ہمارا نام، سچ پوچھئے تو ساری شرارت اسی میں ہے۔